بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا وضو کے بغیر بستر پر لیٹ کے انسان آیت الکرسی، چالکر اور درود شریف وغیرہ یہ پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے؟ کہیں اس پر گناہ تو نہیں ملتا؟ بہن کہتی ہیں کہ میں اکثر یہ چیزیں پڑھتی ہوں، لیکن کبھی یہ سوچ کر چھوڑ دیتی ہوں کہ شاید بغیر وضو پڑھنا جائز نہ ہو۔ تو آئیے اس مسئلے کو بہت آسان انداز میں سمجھتے ہیں تاکہ ہمارا دل اس پریشانی سے دور ہو جائے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے سے پہلے ذکر و اذکار کس طرح کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا بہت اچھی اور بابرکت عادت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنا وقت موبائل اور فضول چیزوں میں گزارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ سونے سے پہلے مختلف اذکار دعائیں پڑھا کرتے تھے، خصوصاً سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنے کی احادیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی سونے سے پہلے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کی بھی بہت فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تسبیحات فاطمہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، بہت بابرکت والا عمل ہے۔ اسی طرح درود شریف بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے موبائل کی اسکرین دیکھنے کی بجائے چند منٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، قرآن کی آیات پڑھیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں تو ہماری زندگی کتنی بابرکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سونے سے پہلے اپنا معمول بنائیں ذکر کا۔ آج کل ہماری ایک بہت بڑی مصروفیت موبائل فون بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ رات کو بستر پر جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر ویڈیو وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو، تیسری، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے گزر گئے۔ کبھی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، کبھی نیند میں چہرے پر آ جاتا ہے اور انسان اسی طرح سو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اس معمول پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے موبائل کو ایک طرف رکھیں اور چند منٹ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور تسبیحات وغیرہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ چند منٹ ہماری آخرت کے لیے بہت قیمتی ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، اگر وضو نہ ہو تو کیا یہ اذکار پڑھ سکتے ہیں؟ تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق یہ قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ زبانی قرآن کریم کی آیات پڑھنے اور سورت پڑھنے کے مسئلے میں وضو شرط نہیں ہے، یعنی اگر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کو آیت الکرسی یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اخلاص ہو گئی، سورۃ فلق، سورۃ الناس، اس کو بھی زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر محض بے وضو ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ قرآن مجید کے مصحف کو چھونے کے احکام الگ ہیں، اس لیے مصحف کو ہاتھ لگانے کے معاملے میں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک زبانی تلاوت کا تعلق ہے، وضو کے بغیر پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو وضو کر کے تلاوت کریں، اگر وضو نہیں ہے تو ذکر اور زبانی تلاوت کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اب درود شریف کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں تو باوضو ہو کر درود شریف پڑھنا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اب چلتے پھرتے، بیٹھتے ہوئے، سفر میں، آرام کرتے ہوئے، سونے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کا وضو نہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ البتہ ادب اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہمیشہ بہتر ہے۔ اگر وضو کرنے کا موقع ہو تو وضو کر لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو نہ ہونے کی وجہ سے درود شریف پڑھنا چھوڑ دینا یہ ضروری نہیں۔ لہٰذا اس بہن کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی وضو
نہیں ہے تو درود شریف بے شک آپ پڑھ سکتی ہیں، اور بے وضو ہونے کی وجہ سے آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گی۔ اب بین کے سوال کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے کہ آپ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی، 4 کل، درود شریف، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیٹ کر بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، آپ کو یاد آیا کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو آپ لیٹے ہوئے بھی یہ اذکار پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ البتہ ادب و احترام کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار باوضو ہو کر مناسب انداز میں بیٹھ کر تلاوت کرے، تو یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لیٹے ہوئے ذکر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ذکر ناجائز نہیں ہو جاتا، اس لیے سونے سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں۔ تو اب اس بہن کے سوال کا مختصر اور واضح جواب یہ ہے کہ آیت الکرسی اور 4 کل اور دیگر مسنون اذکار زبانی پڑھنے کے لیے ہر حال میں وضو شرط نہیں ہے۔ درود شریف بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، بستر پر لیٹ کر بھی ذکر و اذکار اور یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت و اذکار کرے۔ قرآن کریم کی مصحف کو ہاتھ لگانے کے احکام الگ ہیں، اس لیے مصحف کو چھونے کے لیے وضو کا اہتمام کیا جائے، لہٰذا اگر وضو نہ ہو تو آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہوں، ذکر و اذکار کو بالکل نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔